نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیو اور دوستو، ایک صاحب نے اسلام آباد سے چند سوال بھیجے ہیں۔ پہلا سوال تو اس نے یہ کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان نہ دی تو سورج طلوع نہ ہوا، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ الجواب: علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں حضرت بلال بن رباح کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، آپ کی اذان بالکل درست تھی، نہ تو صحابہ اکرام نے آپ کی اذان پر اعتراض کیا اور نہ ہی آپ کی اذان روکی گئی۔ اس لیے کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح کی اذان روک دی گئی ہو اور سورج طلوع نہ ہوا ہو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں لکھا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، تو یہ جھوٹا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی، تو اس کو بیان نہ کیا جائے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی علامہ ابن کثیر نے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ کے تھے، کالے رنگ کے نہیں تھے، گندمی رنگ کے تھے، کالے رنگ کے نہیں تھے۔ آج کل جو حبشہ کے کالے حضرات ہیں، بس ان کو دیکھ کر لوگ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کالے رنگ سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گندمی رنگ تھا جیسے پاکستانیوں کا رنگ ہے، یہ بلالی رنگ ہے۔ اصل میں حبشہ کے دو حصے تھے، ایک حصہ وہ تھا جہاں کے لوگ گندمی رنگ کے تھے اور دوسرا حصہ وہ تھا جہاں کے لوگ سیاہ تھے، سیاہ فام تھے۔ تو جس علاقے کے لوگ گندمی رنگ کے تھے اس علاقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا اس نے کہ 100 آدمیوں کا قاتل والا واقعہ یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 493 پر یہ 100 افراد کے قاتل کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 359 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 3351 نمبر۔ ہم حدیث کے کچھ الفاظ پڑھ بھی دیتے ہیں اور واقعہ دہرا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے سوال کیا، فسأل، اس نے سوال کیا کہ زمین کے اہل علم میں سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک راہب کے بارے میں بتایا کہ فلاں گرجے میں ایک راہب ہے۔ فأتاہ، تو یہ قاتل اس کے پاس آیا، اس نے سوال کیا کہ انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، کہ ایک آدمی ہے اس نے 99 افراد کو قتل کیا ہے، کہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فقال لا، اس نے کہا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، تو اس کے ساتھ پوری 100 کی تعداد ہو گئی۔ ثم سأل، پھر اس نے سوال کیا کہ زمین والوں میں کوئی بڑا عالم ہو؟ تو لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا، تو اس نے وہاں سے بھی یہی سوال کیا کہ انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، کہ ایک آدمی نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا توبہ کی گنجائش ہے۔ ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك۔
تو عالم نے بتایا کہ اس کی اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، آپ فلاں زمین کی طرف چلے جائیں، بستی میں فلاں فلاں میں، وہاں کچھ لوگ عابد ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنی زمین کی طرف لوٹ کر نہ جائیں۔ وہ زمین آپ کے لیے برائی کا مقام ہے۔ فانطلقا، وہ چل پڑا، یہاں تک کہ آدھا راستہ طے کر چکا تھا کہ اتاہ الموت، موت کا وقت پہنچ گیا، فوت ہو گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، ان آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمۃ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص تو توبہ کر چکا تھا اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اپنے دل سے، تو لہٰذا اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، تو عذاب کے فرشتے کہنے لگے انہ لم یعمل خیرا قط، کہ اس نے کبھی نیکی کا کام تو کیا نہیں ہے، تو ہم اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فاتاہم ملک فی صورت آدمی، تو ایک آدمی کی صورت میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتہ آیا ان کے پاس، فجعلوہ بینہم، اس نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، کہ قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، کہ تم پیمائش کرو دونوں زمینوں کے درمیان، تو جس زمین کے قریب ہوگا تو وہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ فقاسوا فوجدوہ ادنی الی الارض التی ارادہ، انہوں نے پیمائش کی تو اس کو زمین کے قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کر رکھا تھا۔ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، تو یوں رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے، اللہ رب العزت کے ذات نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اس لیے سچے واقعے کو دوسرا اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، صحیح روات کے ساتھ، صحیح راویوں کے ساتھ یہ احادیث میں موجود ہے اور پہلے حضرات کا واقعہ ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر نہیں ہوا، سینہ مبارک چیرا نہیں گیا، چاک نہیں کیا گیا، تو یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 دفعہ چاک ہوا، ایک بچپن میں، ایک جب آپ بالغ ہوئے، اور تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا جب آپ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، اور دیگر تمام محدثین نے اس کو واقعے کو نقل کیا ہے، اور مفسرین نے علم نشرح لک صدرک اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا، اور شمائل کبریٰ اردو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لکھی جانے والی بہترین کتاب، اس کے اندر بھی تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا گیا، 4 موقعوں کو الگ الگ نقل کیا گیا۔ اس لیے شق صدر کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ایک اس نے پھر سوال کیا کہ شق قمر، کہ قمر کے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ تو ایک صاحب اس کا انکار کرتے ہیں۔ الجواب، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 513 پر کتاب المناقب کے اندر ہے، اور دوسرا حوالہ اس کا صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 546 پر باب انشقاق القمر، اور تیسرا حوالہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 سورت کتاب التفسیر، اس کے اندر سورت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورت قمر کے تحت تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا تھا، دعا فرمائی تھی، تو چاند کے 2 حصے ہو گئے، اور اس کو عرب نے بھی دیکھا اور عجم نے بھی دیکھا، ملک شام والوں نے بھی دیکھا، اور ہندوستان کا راجہ ملی بار اسی سلسلے میں مسلمان ہوا تھا، اور اس نے اپنے روزہ نامچہ میں لکھا کہ میں نے فلاں فلاں موقع پر ایسے ایسے دیکھا، تو میں اس پر ایمان لایا۔ تو یہ سینکڑوں میلوں پر بیٹھ کر ایک اللہ کے بندے نے اسلام کو قبول کیا، اور یہی معجزہ اس کا سبب بنا۔ تو اس لیے یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حقیقی معجزہ ہے۔ اللہ کی ذات پیغمبر کے نبوت کے ثبوت کے لیے معجزات عطا فرمایا کرتے ہیں، تو معجزات کا باب جو ہے وہ پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ امام صاحب پہلی تکبیر بہت لمبی کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، تو اب اتنی جب لمبی کریں گے تو مقتدی حضرات تو اتنی مد نہیں کر سکتے، تو ان کا کیا بنے گا؟
تو یہ ذہن میں رکھیں، فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہونا چاہے گا وہ داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر نہ کہیں۔ امام مد کر رہا ہے تو آپ اول تو امام کے لیے مد کرنا یہاں ٹھیک نہیں ہے، مختصر کرے اللہ اکبر، تاکہ سب افراد جو ہیں پیچھے والے وہ اس کے بعد ان کی تکبیر ہو ثابت ہو، ان سے پہلے نہ ہو جائے، تو اس لیے تکبیر میں اختصار کریں، مد نہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسا امام غلطی پر ڈٹا ہوا ہے تو اسے سمجھایا جائے، نہیں سمجھتا تو پھر آپ حضرات جب وہ تکبیر پوری کہہ لے اس وقت آپ تکبیر کہا کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے امام صاحب تک آخری سلام بہت لمبا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ الجواب، ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ میں، باب حذف السلام سنت، کہ سلام کو مختصر کرنا، نماز کا جو آخری سلام ہے اس کو مختصر کرنا سنت ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ درمیان سے شروع کیا جائے اور دائیں کندھے پر نظر رکھی جائے، اور اسی طریقے سے پھر دوسرا سلام پھر درمیان سے شروع کر کے بائیں کندھے کی طرف دوسرا اپنے چہرے کو پھیریں اور اچھی طرح پھیریں اور نظر اپنے بائیں کندھے پر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر ہونا چاہیے، لمبا نہ ہو کہ مقتدی نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں امام صاحب سے اور امام صاحب بعد میں نماز سے نکل رہے ہوں، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں غلطیوں پر امام صاحب کو متنبہ کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔